حبیبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سارے حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرد على الامم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو سارے جہانوں کو نوازنے کے لیے اتنے خزانے بھی عطا فرمائے ہیں، اور ان خزانوں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن کے ساتھ لوگوں کو نوازتے ہیں، اور یہ سلسلہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا ہوا اس کی کثرت کو کوثر سے بیان کیا گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی اور ہر خیر کی کثرت کے خزائن آپ کو عطا کیے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ان خزائن کو تقسیم کرتے ہیں وہ جو عادت مبارکہ ہے اس کی روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ موجم اوس میں حدیث نمبر 7767 ہے، اور یہ موجم اوس کی 5ویں جلد کا 407 صفحہ ہے، اور سیرت طیبہ کا یہ اہم باب ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئل شيئا فاراد ان يفعله قال نعم واذا اراد ان لا يفعل سكت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ جب آپ سے کسی شے کا سوال کیا جاتا تھا کہ محبوب یہ چیز مجھے عطا کر دو، تو اس کے جواب میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حالتیں ہوا کرتی تھیں، یا تو آپ وہ چیز عطا کرنا چاہتے ہیں یا وہ چیز عطا کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کے پاس عطا کر نہیں سکتے، ایسا نہیں کہا کہ یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے سائل نے کہا ایسا کر دوں، یا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ ایسے نہ کروں، اور اس کی پھر کئی حکمتیں ہیں کہ سائل کو پتہ نہیں کہ اس کے فائدے کی کون سی چیز ہے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ دینا اتنا مفید نہ ہو جتنا نہ دینا مفید ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَهُ، اگر وہ فعل سر انجام دینا چاہتے تھے جس کا کسی نے سوال کیا تو فرماتے تھے نعم، ہاں، اسے نام سے جواب دے دیتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن لَا يَفْعَلَ، اور جب یہ ارادہ ہوتا تھا کہ جس طرح فلاں نے کہا میں اس ویسے نہیں کروں گا، آگے نہ کرنے کی کئی حکمتیں ہیں، اور بھلا اسی میں ہے جو سرکار کا فیصلہ ہے، اگرچہ وہ نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔
تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں یہ کام جو سائل نے مجھ سے کہا میں نہیں کروں گا تو ساکتا وکان لا یقول لشیء لا. مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار نہ نہیں فرماتے تھے، چپ کر جاتے تھے. یعنی جب کرنے کا ارادہ ہوتا تھا وہاں تو نام فرماتے تھے، ہاں، اور جب نہ کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو ساکتا، پھر خاموشی اختیار فرما لیتے تھے. وکان لا یقول لشیء لا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ لفظ لا نہیں لاتے تھے اگرچہ وہ کام نہ کرنے کا ارادہ. یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت کا باب بیان کیا ہے، اسی کو مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں ذکر کیا کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں پہ لا آتا ہے یا جن کی زبانوں پہ اگر آتا ہے، اگر پیسے آ گئے تو میں دے دوں گا، اگر ایسا ہو گیا تو میں ایسا کر دوں گا. تو دربار رسالت کے اندر نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ اس طرح کے خزانے رب ذوالجلال نے عطا فرمائے. یہ حدیث شریف مسند ابی یعلا میں بھی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس حدیث شریف میں یہ تمہید تھی. آگے بڑا اس سے بھی اہم مضمون ذکر ہے. اس میں یہ ہے فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا. فَسَأَلَهُ. اس نے آپ سے سوال کیا. فَسَكَتَ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال پر خاموش رہے. ثُمَّ سَأَلَهُ. اس نے پھر سوال کیا. فَسَكَتَ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے. ثُمَّ سَأَلَهُ. اس نے تیسری بار سوال کیا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَهَيْئَةِ الْمُنْتَهِرِ. اب تیسری بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اور انداز یہ تھا جیسے کوئی جھڑکی دے رہا ہو. اور وہ جھڑکی کس چیز کی تھی؟ سل ما شئت یا عربیو. اے بدو جو بھی مانگنا ہے تو مانگ لے. یعنی پہلے خاموشی اور پھر اتنا دریا رحمت جوش میں تھا اور اس سے منگوانا اتنا پسند تھا کہ اسے جھڑکی دے کے فرما رہا ہے تو مانگتا کیوں نہیں؟ سل ما شئت. تو نے جو بھی مانگنا ہے مانگ. سل ما شئت یا عربیو. اے بدو تو نے جو بھی مانگنا ہے مانگ. تو اس میں صرف مانگنے کی ہی اجازت نہیں تھی بلکہ جو بھی وہ مانگنا چاہتا ہے اس کی اجازت تھی، اور بلکہ تقاضا تھا کہ تو مانگ کیوں نہیں رہا، تو مجھ سے مانگی. یہ مجھ میں اوسط کے اندر اس طرح اس کے الفاظ ہیں آغاز میں. اور جو مستدرک الحاکم ہے وہاں یہ ہے حدیث نمبر 4142 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 452. اس میں راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے. اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل بأعرابی فاکرمہ. جو مدینہ منورہ کے پڑوس میں کسی ڈیرے پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خادم نے سرکار کی بڑی خدمت کی. تو آپ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. فرمایا یا عربی سل حاجتک. اے عربی تو اپنی حاجت مجھ سے مانگ لے. یعنی سل حاجتک، اس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ کیا مانگ، مطلقاً جس کی بھی تجھے ضرورت ہے تو وہ مجھ سے مانگ. یعنی یہاں جو آگے حدیث ہے اس کا یہ پس منظر بیان کیا گیا ہے. آگے بات جو ہے وہ مشترکہ ہے اس کے اندر. اور پھر البانی نے جو اکٹھا کیا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی یہ جو نجد کے علماء کا یہ اسپیشلسٹ ہے حدیث کے بارے میں، اور اکثر جو ہمارے دلائل ہیں ان کے بارے میں یہ بلا وجہ ضعیف لکھ دیتا ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں اس کو اس نے صحیح حدیثوں میں شمار کیا. یعنی یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر جلد نمبر 3 میں اول اور دوم اس کے اندر جو ہے اس نے یہ حدیث جو ہے وہ شمار کی اور اس کا نمبر رکھا 313 یہ حدیث شریف، اور اس کو صحیح قرار دیا جو آگے ہم مشترکہ اس موضوع میں بیان کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور دوسرا کہ سرکار تشریف لے گئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو ہم تیرے پاس آئے ہیں، کبھی تو بھی ہمارے پاس آنا. یعنی یہ تیسرا شان ورود ہے کہ تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، ہم تیرے پاس آئے تو اتنا تو بھی ہمارے پاس آنا مدینہ منورہ میں. فاتح الاعرابی، تو وہ آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق اگلے دن یا 2 دن بعد. تو جب وہ آیا تو سرکار خوش ہوئے، فرمایا سل حاجتک، تو نے جو مانگنا ہے مانگ لے. اب یہاں پر پھر آگے مانگنے کے لحاظ سے مختلف الفاظ ہیں. یہ جو سب سے پہلے میں نے پڑھا جب سرکار نے فرمایا احیت المنتہر، مانگتا کیوں نہیں تو؟ سل ما شئت یا عربی، جو چاہتا ہے تو مانگ لے، جو چاہتا ہے تو مانگ لے. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادت مبارک سے واقف تھے اور روزانہ پاس رہتے تھے، آج انہیں اس بدو پہ رشک آ رہا تھا کہ اس کے لیے جو آفر ہوئی ہے کاش ہمارے لیے ہوتی، اور ہم پھر کیا مانگتے. کہتے ہیں فغبت نہ ہو، ہمیں اس پہ رشک آ رہا تھا کہ اسے سرکار فرما رہے ہیں کاش کہ کبھی باری ہماری بھی آئے اور ہمیں بھی ایسے ہی فرمائے جس طرح حضرت ربیعہ کو فرمایا تھا سل ما شئت. اب آج اس بدو کو فرمایا کہ سل ما شئت یا عربی.
فغبطناہ، ہمیں اس پر غیبتہ رشک آ رہا تھا. تو پھر صحابہ کہتے ہیں فقلنا، ہم نے اپنے دلوں میں سب نے یہی سوچا کہ اس نے اب کیا مانگنا ہے. ہم نے سوچا الان یسأل الجنہ، اب یہ تو جنت ہی مانگے گا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلقاً فرما دیا ہے تو اطلاق کا مطلب ہے کہ سب سے اونچی چیز پھر مانے. یہ دنیا کی چیزیں چھوٹی چھوٹی کیا مانگنی ہے. یا تو یہ کہ سوال میں دائرہ ہوتا تو پھر ہوتا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگ، دولت مانگ، پیسے مانگ، بیٹے مانگ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا تو پھر ایسی چیز کی جو دائمی ہے اور جس میں پھر سب کچھ ہے وہ مانگنی چاہیے، تو جو پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. فقلنا الان یسأل الجنہ، ہم نے کہا اب یہ جنت ہی مانگے گا. مگر وہ درویش جو تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی تھے اور ان کی بھی بہت بڑی شان ہے، لیکن ان جو پاس رہنے والے تھے ان کا علم اور مبلغ علم بہت اونچا تھا اور ان کا اپنا حساب تھا. انہوں نے مانگتے ہوئے، یہ جو مجمع اوسط کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اسألک راحلہ، میں تو ایک سواری مانگتا ہوں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لک ذاک، چلو سواری میں نے دے دی تجھے، سواری تمہاری ہو گئی، یعنی اونٹنی تم نے مانگی، میں نے اونٹنی دے دی. ثم قال سل، فرمایا اور بھی کچھ مانگ. انہوں نے کہا اسألک زادہ، پھر اونٹنی پر جو کچھ لدا جا سکے وہ دے دو، یعنی یہ مال اتنا مانگ لیا. قال ولک ذاک، فرمایا اتنا یہ بھی میں نے تمہیں دیا، اونٹنی بھی دے دی اور اونٹنی پہ لادنے کے لیے مال و متاع بھی دے دیا. تو صحابہ کہتے ہیں فتعجبنا من ذلک، ہمیں تعجب تھا کہ یہ سادہ کتنی تھوڑی چیزیں مانگ رہا ہے. یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرما دیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بعد میں صدیوں بعد شارحین نے جب اصول اور ضابطے بنے اور جو کچھ لکھا کہ ایک مطلق ہوتا ہے ایک مقید ہوتا ہے اور مطلق پہ سبیل الاطلاق عمل کیا جاتا ہے، اور جب قائل نے کوئی حد نہ لگائی ہو تو پھر اپنی طرف سے نہیں لگائی جا سکتی. تو یہ چیزیں اس وقت بھی صحابہ سمجھ رہے تھے کہ جو اہل زبان تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عادت مبارک کو جانتے تھے پاس بیٹھنے والے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ حق نہیں ادا کر رہا مانگنے کا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا جو چاہو مانگ لو، اسے پھر بڑی چیز مانگنی چاہیے تھی. تو جس وقت اسے چانس دینے کے باوجود بھی اس نے اور کچھ نہ مانگا، ایک اس نے سواری مانگی، پھر زیادہ راہ مانگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بول پڑے. فرمایا کم بین مسألۃ الاعرابی وعجوز بنی اسرائیل، فرمایا اس بدو کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں کتنا فرق ہے. یہ آپ نے اجمالاً ذکر کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے مانگنے میں کہاں وہ جو یہ مانگ رہا ہے اور کہاں اس کی چوائس، وہ بنی اسرائیل کی جو بوڑھی تھی، مطلب کاش کہ یہ اس طرح مانگتا جیسے اس بوڑھی نے مانگا تھا، جو کچھ اس بوڑھی نے مانگا تھا، کاش کہ یہ میرا صحابی، یہ میرے سے سوال کرنے والا بھی ویسے مانگتا جیسے اس بوڑھی نے مانگا تھا. اور اس جیسے میں بھی آگے کئی چیز تھی، ایک تو وہ چیز جو اس نے مانگی تھی، دوسرا جو اس بارے میں اس نے جھگڑا کر دیا تھا اور اس کے جھگڑے پر اللہ کی طرف سے اس وقت کے نبی کو وحی آ گئی تھی کہ اس بوڑھی کی بات مان جاؤ جو یہ کہتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کم بین مسألۃ الاعرابی وعجوز بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی عجوز بوڑھی خاتون اور اس بدو کے مانگنے میں کتنا ڈیفرنس ہے. یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری جگہ بھی یعنی جو مانگنے کے لحاظ سے ذکر ہے، اونٹنی اور کچھ بکریاں مانگنے کا ذکر ہے یہ دوسری کتابوں کے اندر. بہرحال جس وقت جو مانگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارتاً وہاں بھی فرما دیا، فرمایا اعجزت ان تکون مثل عجوز بنی اسرائیل. اپنے صحابی بدو سے کہا اعجزت، کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ تم اس بوڑھی جیسا مانگتے، تجھ سے نہیں مانگا جا سکتا وہ جو اس بوڑھی نے مانگا. یعنی یہ آپ نے اسے کہا کہ تم مانگنے میں عاجز ہو گئے ہو، حالانکہ پورا تو میں نے کرنا ہے. اعجزت، کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ تمہاری زبان سے وہ لفظ نکلتے جو اس بوڑھی کی زبان سے نکلے تھے. اب جس وقت اس بوڑھی خاتون کے مانگنے کی تعریف سنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت سے، تو پھر سب کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ بوڑھی نے کیا مانگا اور وہ بوڑھی کون تھی اور کس سے مانگا اور کیسے مانگا. یہ ساری چیزیں اس کا شوق پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. تو آگے حدیث کا وہ حصہ ہے جو مشترکہ ہے، خواہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ ان ساری کتابوں کے اندر آگے ایک ہی چیز ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عجوز بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا والا کیا قصہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مانگا اس نے، کس سے مانگا. تو اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حصہ بیان کیا. اس میں یہ ہے کہ ان موسیٰ علیہ السلام اراد ان یسیر ببنی اسرائیل، کہ جس وقت فرعون کی غلامی سے نجات دلوا کے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، اور بڑی مشکل سے یہ نجات ملی تھی، لیکن رات جب ان کو لے کے چلے سب کو، فأضل عن الطریق، تو رستہ بھول گئے کہ کدھر سے لے کے یہاں فرعون کے ایریے سے ان کو نکلا جائے. دوسری حدیث میں ہے لما امر ان یقطع البحر فانطلق الیہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سمندر کو پار کرو
تمہارے لیے رستہ بن جائے گا. فضربت وجوہ الدواب فراجات، فضربت وجوہ الدواب فراجات، وہ جو جانور جن پہ یہ سوار تھے ان کو جب آگے داخل ہونے کے لیے قریب کیا گیا تو سارے پلٹ کے پیچھے ہٹ گئے. کوئی بھی جانور آگے داخل ہونے کو تیار نہیں تھا، یعنی جن سواریوں پہ یہ سوار تھے اور نکلنا چاہتے تھے فرعون کے ایریے سے دور. تو ایسے میں فقال له علماء بنی اسرائیل، یعنی یہ سب کچھ حدیث کا حصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے علماء نے یہ کہا نحن نحدثک ان یوسف اخذ علینا مواثیق اللہ، کہ اس کا ایک سبب ہے جو رستہ بھولا ہے، یا اس کا ایک سبب ہے جو جانور آگے نہیں جا رہے، کہ ہم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا. یہ جو مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اس میں علماء نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور جو مجمع اوسط میں ہے اس میں یہ ہے کہ جب کوئی جانور بھی آگے داخل نہیں ہو رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہ کہا مالی یا رب، یہ کیا ہے یا اللہ، کوئی بھی آگے نہیں جا سکا، مسئلہ کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے آگے سے یہ وجہ بتائی. وجہ کیا ہے؟ کہ انک عند قبر یوسف فاحتمل عظامہ معک، کہ تم اس سرزمین کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور اسی سرزمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، تو ان کا جسد منور بھی ساتھ لے کے جاؤ. تم ان کو یہی چھوڑ کے جا رہے ہو تو انہیں ساتھ لوگے تو پھر رستہ نظر آئے گا اور پھر آگے تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. یہ جو مستدرک للحاکم کی حدیث ہے اس میں علماء نے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان یوسف اخذ علینا مواثیق اللہ، ہم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے حلف لیا تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ نخرج من مصر حتى ننقل عظامہ معنا، کہ ہم اس وقت تک مصر نہیں چھوڑیں گے جب تک انہیں بھی ساتھ نہ لے جائیں. یعنی جو بہت زمانہ پہلے جن کا وصال ہوا اور وہ قبر میں ہیں، جب تک ان کا جسد پرنور ہم ساتھ نہ لے جائیں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے ان کے سامنے، تو آج ہم جا رہے ہیں اور ان کو ہم نے ساتھ نہیں لیا تو پھر رستہ کیسے ملے؟ اس واسطے اس حلف کی بنیاد پہ ہمیں قبر کھود کے ان کا جو جسم مبارک ہے وہ ساتھ لے جانا ہوگا، تب ہمیں رستہ نظر آئے گا. یہ علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو اس پر دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے حکم آیا دوسری حدیث میں، یا علماء نے کہا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو تسلیم کیا لیکن پوچھا وَأَيُّكُمْ يَدْرِي أَيْنَ قَبْرُ يُوسُف، تو کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کہ اس قبر کو کھودا جائے اور کھودنے کے بعد پھر ان کا پیکر ساتھ اٹھایا جائے. قالوا ما ندری أين قبر یوسف الا جوز بنی اسرائیل، تو علماء نے کہا کہ ہم میں سے تو قبر کوئی بھی نہیں جانتا، ہاں بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی خاتون ہے بڑی عمر والی، اسے پتا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. جو دوسری حدیث ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم قبر یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان کا پیکر نکالو، اور اس بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ فلاں بوڑھی خاتون تمہیں اس سلسلے میں رہنمائی کرے گی کہ تم نے کہاں جانا. اب یہاں یہ الفاظ ہیں جس وقت فارسل الیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کو بلوایا، جب وہ آئیں تو کہا دلینی علی قبر یوسف، ہمیں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا پتہ بتاؤ کہ کہاں ہے. اب یہاں اس عورت نے ایک شرط لگائی، فقالت لا واللہ لا افعل حتی اکون معک فی الجنہ. اس عورت نے کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ میری شرط نہ مانی جائے. آپ نے پوچھا شرط کیا ہے؟ عورت نے کہا اے موسیٰ میں جنت میں اس درجے میں جانا چاہتی ہوں جس درجے میں آپ جائیں گے. حتی اکون معک، صرف جنت میں نہیں مانگتی، جنت آپ والی، آپ اللہ کے نبی ہیں، اتنی اعلیٰ جنت. حتی اکون معک فی الجنہ، یہ مان جاتے ہو تو پھر میں بتاؤں گی کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی اور کسی جگہ جنت میں نہیں رہوں گی. یہ شرط میری مانتے ہو تو میں پھر بتا دیتی ہوں کہ قبر یوسف علیہ السلام کہاں ہے. جو الفاظ ہیں اس مقام پر مجمع اوسط کے، اس نے الفاظ یہ بولے قالت لا واللہ حتی تعطینی ما اسألک، جب تک وہ تم مجھے نہ دو جو میں تجھ سے مانگتی ہوں تو میں نہیں بتاؤں گی. قال ذاک لک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون سی مشکل ہے، جو تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، تو تم مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. قالت فإنی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التي تکون فیہا فی الجنہ، انہوں نے کہا میں تو اس درجے میں رہوں گی جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے. یعنی پہلے اس نے اجمالاً کہا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی کوئی مشکل ہے، تم نے جو مانگنا ہے مانگ لو. اس نے کہا جنت مانگوں گی اور جنت میں وہ درجہ مانگوں گی کہ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے. تو اب یہ درمیان میں مذاکرات شروع ہو گئے، اور چونکہ ساری قوم بڑی مشکل سے آزاد ہوئی تھی اور آگے رستے کا مدار اس پر تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ چلے، اور یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ اس سے تھا، اور اس نے ڈیمانڈ جنت کی نہیں کی. جنت میں پھر آگے یہ ہے کہ نبیوں کا تو ایریا ہی جدا ہے، اور پھر یہ کہتی ہے میں نے اسی درجے میں جانا ہے جس میں آپ نے ہونا ہے، درجہ میرا وہی ہو، اس درجے میں جانا چاہتی ہوں. تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا سلیل جنت، تو جنت مانگ لے درجہ نہ مانگ. یعنی اتنا تو پہلی بار ہی مانگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جنت میں دے دیتا ہوں، جنت کا وعدہ کر لیتا ہوں کہ تجھے جنت ملے گی.
لیکن یہ درجے والی بات جو ہے، یہ درجہ رب نے نبیوں کا رکھا ہے، غیر نبی کو اس درجے میں جگہ کیسے ملے؟ تو درجہ نہ مانگو، جنت مانگ لو. قالت لا واللہ ان اکون معک، تو کہا خدا کی قسم میں تو اس کے بغیر نہیں بتاؤں گی. جنت میں آپ والے درجے میں آپ کے ساتھ اگر میں جاؤں گی تو پھر میں بتاؤں گی. یہ ہے وہ بنی اسرائیل والی بوڑھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا ذوق کا فرق ہے اس عربی کا اور اس بوڑھی کا. اس نے اونٹنی مانگی ہے، اونٹنی کا سامان مانگا ہے یا بکریاں مانگی ہیں، اور اس نے جنت بھی وہ مانگی جو نبی کے ساتھ والی جنت ہے. اور پھر اس نے آگے ڈٹ گئی، اس نے کہا میں تو اس سے کم جو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گی. یہ میری شرط مانی گئی تو پھر میں بتاتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسے راضی کر رہے تھے کہ نہیں صرف جنت پہ مان جاؤ، صرف جنت پہ، فجعل موسیٰ یرادها، یعنی بار بار مذاکرہ کلام ہو رہا تھا، وہ بولتی تھی تو آپ چپ کرتے تھے، آپ بولتے تھے تو وہ سنتی تھی. اس طرح جان بہن سے گفتگو ہو رہی تھی اور تکرار یہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کا کہہ رہے تھے جنت مل جائے گی، وہ کہہ رہے تھے نہیں جنت نہیں، آپ والی جنت، آپ کے درجے میں جنت، میں پھر بتاؤں گی. فاوحى اللہ تبارک وتعالی الیہ، اللہ نے پھر وحی کی، اللہ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. کیا وحی تھی؟ ان اعطها ذالک، میرے کلیم مان جاؤ. یہ جو شرط لگا رہی ہے نا جنت کے ساتھ آگے درجے والی، یہ بھی مان جاؤ. ان اعطها ذالک، اسے یہ دے دو. یہ جو کہتی ہے کہ جنت والی شرط مانو اور ساتھ یہ کہ درجہ بھی وہی ہو، میرے کلیم اس کو یہ دے دو چیز، اپنے ساتھ جنت میں جگہ دے دو. کیوں؟ فإنہ لا ينقصک شیئا، کلیم آپ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ فإنہ لا ينقصک شیئا، آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ آپ کے جو جنت ہے اس میں اگر یہ بھی رہے گی تو آپ کو کیا کمی آئے گی اس میں؟ تو آپ مان جاؤ اس کی بات کو. فآتاہا، تو اللہ کی وحی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عجوز بنی اسرائیل کی بات تسلیم کر لی. فرمایا چلو ٹھیک ہے، تم مجھے قبر کا پتہ بتاؤ، میں جنت بھی دیتا ہوں اور جنت میں اپنی سنگت بھی دیتا ہوں. بدلته علی القبر، اس نے پھر قبر کا پتہ بتایا. اب یہاں اس سے اتنا واضح ہوا کہ اللہ والوں کی قبر کا ایڈریس، صرف ایڈریس بتانے کی قیمت جنت ہے. رب کے نبی کی قبر کا ایڈریس بتانے کی قیمت جنت ہے. اور جنت میں پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت. تو وہ لوگ کتنے بھولے ہوئے ہیں کہ جن کو ابھی تک یہ کلیئر نہیں کہ جانا بھی جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ وہ جانا اللہ کو اتنا پسند ہے. وہ ایڈریس بتانے والی کو رب ذوالجلال نے نوازنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی کہ آپ اس کی بات جو ہے وہ مان جائیں اور جو یہ مانگتی ہے اسے دیں، اور اس کے بعد وہ تمہیں پتہ بتائے. اور یہ سارے اللہ کی حکمتیں ہیں، ورنہ اللہ خود ہی پتہ بتا دیتا کہ فلاں جگہ پہ وحی بھیج کے یہ جو بتایا کہ اس کی بات مان جاؤ، وحی بھیج کے یہ بتاتا کہ فلاں جگہ قبر ہے ادھر چلے جاؤ. لیکن اس کے ذریعے سے کئی مسائل کو حل کرنا تھا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ تم اس کی شرط مانو. تو انہوں نے پھر بتایا اس خاتون نے، وہ جو بوڑھی خاتون تھی، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ فلاں جگہ پانی کا ایک چھوٹا سا حوض ہے، وہ پانی تم خشک کرو، اس پانی کو ہٹاؤ. نیچے قبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. اور پھر جس وقت اس قبر کو کھودا گیا، کھودنے کے بعد آپ کا جسم مبارک بہر نکالا گیا. فلما حفروا اذن عظام یوسف فلما اقلوها من الارض فاذا الطريق مثل ضوء النهار. تو جو ہی آپ کا پیکرے پر نور قبر سے نکالتے گئے تو رستہ یوں روشن ہوا، رات کے وقت یوں روشن ہوا جیسے دوپہر کا وقت ہوتا. یعنی آپ کے اس پیکر کی نورانیت کی بنیاد پر سارا رستہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور اس طرح پوری قوم کو نجات ملی. اور جہاں انہوں نے پہنچنا تھا فرعون سے بچ کے اس جگہ پہ پہنچے. اب یہاں پر یہ تھا سارا پیچھے مقیصل ہے، یہ تھا سارا وہ منظر کہ جب یہ بدو کہہ رہا تھا کہ مجھے اونٹنی دے دو اور مجھے زاد راہ دے دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے تھے سل حاجاتا کا سل ما شئتا. اور قریب رہنے والے کہہ رہے تھے یہ تو اب جنت مانگے گا، اور وہ اپنی عام سی چیزیں مانگ رہے تھے. تو سرکار منگوانا کیا چاہتے تھے؟ فرمایا کاش کہ یہ وہ مانگے جو بنی اسرائیل کی عورت نے مانگا. یعنی جیسے اس نے جنت مانگی یہ بھی مجھ سے جنت مانگے. یعنی یہ کیوں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہا ہے؟ یہ مجھ سے جنت کا سوال کرے. اور پھر یعنی جیسے اس نے جھگڑا کیا یہ بھی میرے ساتھ جھگڑا کرے. اور اگر اس کے لیے یہ اختیارات دیے گئے کہ مان جاؤ کلیم جو یہ کہہ رہی ہے مان جاؤ، تو یقیناً میں بھی اس کی مان جاتا، یہ جو مجھ سے تقاضا کرتا. اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے معتقدات کو بیان کیا، تو اللہ کا فضل ہے یہ ساری چیزیں مسلک اہل سنت میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں. یعنی آج کا سنی مزاج فقیر دربار رسالت میں پہنچ جائے اور اسے اجازت مل جائے سلما شئتا، تو یہ پھر وہی مانگے گا جو مزاج صحابہ تھا، جو پاس رہنے والوں کا تھا. اور اس کا عقیدہ یہ افورڈ کرے گا کہ یہ سرکار جنت بھی دے سکتے ہیں اور جنت دینا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اور دوسری طرف معاذ اللہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو اپنا پتہ نہیں میں کدھر جاؤں گا معاذ اللہ، یا جنت ان کے پاس میں کس طرح ہے. تو جو عقائد اہل سنت و جماعت کے ہیں یہ وہی ہیں کہ جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، اور جس کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو معتقدات ہیں وہ اپنی امت کو سمجھا رہے تھے. یہاں پر چند الفاظ مزید قابل غور ہے، اور وہ بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں سارے نسخوں کے اندر عظام و یوسف،
اعظام عزم کی جمع ضا کے ساتھ. اعظام کہتا ہے ہڈیوں کو. اعظام و یوسف یہ دو بار آیا کہ پہلے یہ ہے کہ انہوں نے حلف لیا تھا کہ جب تم نے جانا ہے تو میری اعظام کو بھی ساتھ لے کے جانا, اور دوسرا جب نکالا تو وہاں بھی لفظ اعظام یوسف. تو عام ترجمہ یہ بنے گا کہ تم نے جب جانا ہے یہاں سے تو میرے تدفین کو پتہ نہیں کتنے سال گزر چکے ہوں گے, میری ہڈیوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. اور پھر نکالا تو ہڈیاں نکلی. تو جب ہڈیوں کا ذکر یوں آیا تو اس پر خود البانی نے بھی سوال کیا. یہ ناصر الدین البانی جو ہے اس نے بھی یہ سوال کیا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, تو جب انبیاء کے جسم سلامت ہو تو صرف ہڈیوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا؟ کہ انہوں نے کہا میری ہڈیاں ساتھ لے جانا, اور جب تم جاؤ تو ہڈیاں ساتھ لے جانا, اور پھر یہ بھی ہے کہ نکلی تو ہڈیاں نکلی. جبکہ اس سلسلہ میں حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے, حدیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے پیکر کو مٹی کھا ہی نہیں سکتی. یہ جو ناصر الدین البانی کی مجلد اول ہے اور قسم ثانی ہے, اس میں صفحہ نمبر 623 پر اس نے اپنے اس اعتراض کا ذکر کیا. اور یہ جتنا طبقہ ہے دیوبند کا, نجد کا, وہابیت کا, سب کے لیے یہ بہت بڑا تازیانہ ہے, اور بالخصوص یہ جو مماتی گروپ بنا ہوا ہے ان کے لحاظ سے. یہاں اس نے لکھا ہے کن تو میں, یعنی اپنا ماضی کو ذکر کرتے ہوئے کہ کئی سالوں سے مدت سے مجھے اس سلسلے میں ایک اشکال تھا قدیماً اس حدیث میں اعظام یوسف کے لحاظ سے, لأنه يتعارض بظاہری مع الحدیث الصحیح, کیونکہ جو اس کے ظاہری لفظ ہے وہ حدیث صحیح سے متعارض ہے. ظاہری لفظ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھی, تو یہ تو حدیث صحیح سے متعارض ہے. وہ حدیث صحیح جو ہے وہ کیا ہے؟ اب یہ مماتی ٹولہ اس کا منکر ہے اور ادھر امام ان کو مانتے ہیں. تو یہ جو جلد ہے مجلد ثانی, اس میں اس حدیث صحیح کا اس نے ذکر کیا ہے. یہ نمبر اس کا ہے 621. کیا ہے حدیث؟ الانبیاء صلوات اللہ علیہم احیاء فی قبورہم یصلون. یعنی یہ جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے ناصر الدین البانی کا, کہ ساری صحیح حدیثیں جو اس کے نزدیک بھی صحیح ہیں, کیونکہ بہت سی ویسے صحیح ہے اس نے ضعیف بنائی ہوئی ہیں, تو یہ اس نے بھی صحیح قرار دی ہے. کیا؟ الانبیاء احیاء, سارے نبی زندہ ہیں. کہاں؟ فی قبورہم, اپنی قبروں میں. اپنی قبروں میں سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. یصلون, حال کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے 621 نمبر پر صحیح حدیث قرار دیا, اور پھر اس کو سامنے رکھ کے اس نے دوسری صحیح حدیث کے لفظ پر اعتراض کیا کہ اس کے لفظ کے ظاہر اگر مان لیا جائے ہڈیاں, تو پھر اس صحیح حدیث کا کہ تعارض لازم آتا ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ان کا پیکر پورا سلامت رہتا ہے اور وہ زندہ ہے, اور ادھر یہ ہے کہ صرف ہڈیاں بچی. ہڈیاں تو یعنی عام بندہ بھی جو ہے اس کی ہڈیاں پیچھے رہ جاتی ہیں, تو جب نبیوں کے تو پیکر سلامت رہتے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں. کہتے ہیں ناصر الدین البانی, یہ مجھے کافی دیر سے اشکال تھا اس حضرت یوسف علیہ السلام والی حدیث کے ظاہری لفظوں کے ساتھ, جبکہ دوسری طرف حدیث صحیح میرے سامنے موجود تھی. بالآخر اللہ نے میرا یہ اشکال حل کر دیا, اور اس حل کا پھر اس نے تذکرہ کیا اسی سلسلہ صحیحہ کے اندر. سلسلہ صحیحہ میں حل کا جو ذکر کیا وہ بڑا اہم ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے, اس سے حل نکلا. سنن ابی داؤد, اور یہ اس کو کہتے ہیں توافق. یعنی یہ جو کچھ ناصر الدین البانی نے لکھا ہے اعتراض اور اس کا جواب. ابھی یہ کتاب میں نے اس والی نہیں خریدی تھی, تو خود میرے ذہن میں بھی وہ سوال تھا, لیکن ہم نے اپنے دورہ حدیث والی کلاسوں کے اندر کئی بار پھر اس کا اپنے طور پر یہ جواب دیا ہوا تھا, جو جواب ناصر الدین البانی نے بھی اپنی اس سلسلہ صحیحہ میں لکھا. وہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کا حکم دیا تھا, ممبر بنایا جائے مسجد نبوی شریف میں, اس میں جو بخاری کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجمع زیادہ ہو گیا ہے, تو لوگوں کا یہ تقاضا ہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں اور دور سے وہ مجھے دیکھ سکیں. تو پھر ایک انصاری بوڑھی خاتون تھی, اس کا بیٹا ممبر بناتا تھا, تو اس نے لیا اپنے ذمے اور پھر اس نے وہ ممبر بنایا اور وہ لایا گیا. یہ سارا تذکرہ ہے. دوسری حدیث جو سنن ابی داؤد کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکرے پر نور میں کچھ بڑھاپا آیا اور جسیم ہوئے, تو پھر چاہا کہ میرے لیے ممبر بنایا جائے. وہاں پر لفظ ہے حضرت تمیم داری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیشکش کی. لفظ کیا ہے؟ الا اتخذ لک منبرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل عظامک, کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنائیں کہ جو آپ کے پیکرے پر نور کو اٹھا کے رکھے. یحمل عظامک, تو ہمارے جو اصول ہے, خواہ اصول فقہ ہے, خواہ اصول تفسیر ہے, خواہ اصول حدیث ہے, سب کے اندر معنی بدی بیان میں یہ ہے کہ کبھی کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے, کبھی جز بول کے کل مراد لیا جاتا. مثال کے طور پر ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مراد کیا ہے؟ یہ نہیں مراد کہ صرف رکوع کرو قیام نہ کرو یا سجدہ نہ کرو, رکوع کر کے پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ. مراد کیا ہے؟ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. تو رکوع جز ہے, مراد کل ہے, یعنی مراد پوری نماز ہے.
تو ایسے بولا جز جاتا ہے مراد کل ہوتا ہے. تو ایسے ہی بولا اظام کیا ہے؟ ہڈیاں، اور مراد پورا پیکر ہے. یہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آیات میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں، اب کون یہ کہے گا کہ معذرت صرف ہڈیاں ہیں پیکر نہیں ہے؟ وہ تو پورا پیکر ہے بالیقین. یعنی ابھی تو لمحہ وصال بھی نہیں آیا. تو وہاں ذکر کیا ہے کہ یحمل عظام کا، ہم ممبر نہ بنا لیں کہ جو آپ کے پیکر کو اٹھا کے رکھے، لیکن لفظ یعنی جسم کا لفظ ہے اظام کا، اور اظام بول کے مراد پورا پیکر لیا گیا، اظام بول کے مراد پورا جسم لیا گیا، اظام بول کے مراد زندہ رسول لیے گئے ہیں. تو اس بنیاد پر جیسے سنن ابی داؤد میں وہاں لفظ اظام معاذ اللہ ہڈیوں پہ محض دلالت نہیں کر رہا، یا فوت ہو جانے پر کہ مٹی میں مل گئے ہوں معاذ اللہ اس پر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ چمکتے دمکتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیکرے پرنور کو لفظ اظام سے بیان کیا جا رہا ہے. تو البانی نے بھی یہ سمجھا کہ جس طرح یہاں لفظ اظام کا ہے مراد تابناک جسم چمکتا ہوا پورا پیکر ہے، اس سے صرف ہڈیاں مراد نہیں ہے. اور ہم نے بھی وہی سمجھا اس سے پہلے اپنے دورہ حدیث میں ذکر کیا، اور آج بھی امت کے اندر یہی اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جب بھی بیان کیا جائے یوسف علیہ السلام والی حدیث کو، تو اظام سے مراد ہے پیکر یوسف علیہ السلام. جو اگلے لفظ دلالت بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ مسئلہ یوں ہوتا جیسے دوسرے قبروں میں جا کے صورتحال ہو جاتی ہے تو پھر راہیں کیسے روشن ہوتی؟ وہ پیکر جب نکلا تو رات کے اندھیرے میں یوں لگا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے. تو یہ نورانیت تھی پیکر یوسف علیہ السلام کی، اور یہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم انبیاء کی. اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ جو حکم ہے اس کے مطابق اب کوئی اختلاف نہیں ہے احادیث کے درمیان. اور جو ساری احادیث کو ملا کے مسلک ثابت ہوتا ہے، یہ وہی مسلک ہے جس کو اہل سنت کا مسلک کہا جاتا ہے، کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ و تابندہ ہیں. اور سرکار کی حیات جو ہے وہ یوں بھی نہیں جس طرح کہ سوئے ہوئے بندے کی حیات ہوتی ہے، سوئے ہوا جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ تو اس حیات کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ حیات سوئے ہوئے انسان کی حیات سے کئی درجے بلند حیات ہوتی ہے. تو اس واسطے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک دیا کہ جو ہو بہو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور پھر یہ جتنے اسلاف جنہوں نے ہم تک یہ مسلک پہنچایا، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول کرے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ہمیں یہ مسلک دیا کہ اگر کہ ہم صدیوں بعد آئے ہیں مگر اس میں کوئی بھی فرق نہیں. مثلا بچپن سے پڑھا، بچپن سے عقیدہ رکھا. اب جو عوام کے افراد ہیں کہ جنہیں آگے یہ کتابیں ڈھونڈ کے پرکھنے کا موقع نہیں ملا، ان کو بھی سچا ملا، اور جنہوں نے ڈھونڈا انہیں بھی یہ پتا چلا کہ ہمیں جو گھٹی میں دیا گیا تھا وہ یہی تھا جو آج اتنے سالوں کے بعد ہم نے اس کو کتابوں کے اندر دیکھا. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک خصوصی دعا کے لیے آپ سارے حضرات سے التماس ہے، ہمارے محمد شفیع جلالی صاحب کے بھائی محمد یاسین جلالی صاحب اسپتال میں ہیں، اور ان پر یعنی کافی گولیاں ان کو لگی ہیں، اور آپریشن میں کافی دشواریاں پیش آئی ہیں اور بڑی سیریس حالت میں ہیں. سارے حضرات ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایسے محمد افضل بٹی صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. باقی بھی ہمارے جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت من الاعداء والحاسدين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا شافي الامراض اشف مرضانا، يا دافع البليات ادفع عنا شر الظالمين والفاسقين. يا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. والدہ مرحومہ کو مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو، محمد حسن جلالی صاحب کو، محمد ہدایت جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. محمد یاسین جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد افضل بٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد آصف جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہ العالمین بندہ ناچیز کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جتنے ائمہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچائے ان سب کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما. غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر شہداء اسلام کے مراکز پر کروڑوں رحمت نازل فرما. یا الہ العالمین دینی امور میں جتنے دوست ہمارے ساتھ معاون ہیں سب کے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ طلباء کے لنگر کے لحاظ سے جتنے بھی دوست اس سلسلہ میں حصہ ڈالتے ہیں، بٹی صاحب اور دیگر احباب سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل 31 دسمبر کو جو ہم خطبہ کنونشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 19 فروری کو جو سنی کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم.